अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी अहम होती है। उससे हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, छुट्टी का दिन था, ख़त्म होने के बाद आज पहला वर्किंग डे है। पेशरफ्त बहुत अहम है, कुछ चीज़ें आपके सामने रखने हैं। इससे पहले आइनी तरमीम के हवाले से बात करें तो कानूनी माहरीन इस वक्त आइनी तरमीम के साथ खड़े हैं। इनका मानना है कि आइनी तरमीम होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का हक है। आइनी अदालत बनने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान भर से पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर और अहम जद्दीयत जो वकला हैं, उनकी एक जो कसीर तादाद है वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, हक में खड़ी है और उनका कहना है, मानना है कि आइनी तरमीम होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का हक है। आइनी अदालत बनने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान भर से पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर और जियद वकला जो ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेट उनकी ये बात बड़ी अहम है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है इसके हक में बल्कि एक ओपन लेटर लिख दिया है कि जी ये लेटर उन्होंने लिखा है और अदलिया को यकीन दहानी कराई है उस लेटर के ज़रिए कि आप के साथ खड़े हैं, सपोर्ट करेंगे, ये जो तरमीम है वो होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है तहरीक इंतशार जो है वो पीछे तो रह नहीं सकती। उसने भी एक जेली ख़त जो है वो वायरल किया है कि 300 वकला के बग़ैर साइन के नाम लिखे हैं। उसे कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं तमाम के तमाम आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंतशार ऐसा कुछ चन्न ना चढ़े, ना पहले कभी हुआ है ना आइंदा कभी होगा ऐसा। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज नए डीजी ISI जनरल आसम मलिक साहब अपना ओहदा संभालेंगे। जनरल नदीम अंजम आज अपने ओहदे से सबकदोश होंगे, रिटायर्ड हो चुके हैं। अब नए डीजी बाकायदा तौर पर आ चुके हैं। खबर यही है कि वो पॉलिसी तो यही लेकर चलेंगे, लेकिन बगैर किसी कन्फ्यूजन और रुकावट के लेकर चलेंगे, सख्ती से लेकर चलेंगे, क्लैरिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। इमरान फितने के हवाले से भी ज़ाहिर है इनकी कोई पोजीशन होगी जो इस वक्त चल रही थी वही उनकी पोजीशन होनी चाहिए। मुल्क को इंतशार नहीं चाहिए और अगर इंतशार रहेगा तो मुल्क किन मसाइल का सामना कर सकता है। इनके ओहदा संभालने से पहले एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। PTI की एक ग्रुप चैट लीक हुई है। एक टॉप लीडरशिप का ग्रुप है PTI का, जिसको पता चला है कि जबरान अलियास जो CIA के लिए काम कर चुका है वो चेयरमैन समेत टॉप लीडर्स को बाकायदा आर्डर देता है। लीक चैट के मुताबिक 3 जून को जबरान अलियास ने व्हाट्सएप ग्रुप में FIA के पार्टी रहनुमाओं से तहकीकात के तनाज़र में हदायत भेजते हुए कहा, अगर आपको तहकीकात से मुतल्लिक कुछ पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं बखुशी जवाब दूंगा, मगर मफरूज़ों की बुनियाद पर कोई बात नहीं करनी। यानी जबरान अलियास ने कहा जिसने FI में पेश होना है वो मुझसे पूछ कर जाए और कहीं मेरा नाम ना ले दे। इसने कहा कि जैसा कि मेरे पास जो बानी PTI हैं इनका कोई अकाउंट नहीं है और सोशल मीडिया बैरूनी मुल्क से ऑपरेट नहीं हो रहा। ये उन्होंने उस चैट में मतलब ज़ाहिर है लोगों को यही यकीन दिलाना ना कि ना तो मैं बानी PTI का अकाउंट चला रहा हूँ और ना ही किसी किस्म का मुल्क से बाहर जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंतशार का वो ऑपरेट हो रहा है। हमारे पास मुल्क भर में अच्छी खासी तादाद मौजूद है, मगर ये तजवीज़ अच्छी नहीं कि कारकुनान के ठिकानों का पता बताया जाए। उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है वो मुल्क में डेफिनेट जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं उनका हम नाम पता तो नहीं दे सकते। 5 जून 2024 को PTI के चेयरमैन गौहर खान ने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाली 1971 की मुतनाज़ा वीडियो के हवाले से ला तल्की का इजहार किया है। FIA को दिए गए अपने बयान में मज़कूरा वीडियो अपलोड करने के ख्याल से अदम इत्फाक करते हुए तस्दीक की कि जबरान अलियास और अज़हर मिशवानी बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। FIA के साइबर क्राइम में मुतनाज़ा वीडियो के हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे, सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन से 4 घंटे तहकीकात की गई। जबरान अलियास ने बैरिस्टर गौहर को 5 जून को टीवी चैनल से लिए गए स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिनमें वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर गौहर का बयान दिखाया गया,
جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک سے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے جبران الیاس کو وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جبران، میں نے آپ سے تقریباً 30 منٹ تک بات کی، سب کچھ سمجھا دیا، آپ کو سکرین شاٹ بھی بھیجے۔ جبران الیاس نے سکرین شاٹ بھیجتے ہوئے بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کی تو بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا، جبران، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ میں سے کسی کا نام پوسٹ کے ہینڈلرز کے طور پر نہیں لیا، حقیقت میں نہیں لیا، میں نہیں جانتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر انہیں میرا بیان ملتا ہے جس میں آپ کا نام لے سکتا ہوں تو آپ مجھ سے دریافت کریں، اس کے علاوہ برائے کرم مجھے کسی بھی چیز میں ملوث نہ کریں۔ بیرسٹر گوہر نے مزید ثبوت دیتے ہوئے کہا، چند ذرائع کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے اور چند کا کہنا ہے رؤوف نے آپ کا نام لیا ہے۔ برائے کرم اس مسئلے کو سمجھیں، میں نے آپ کو کال کی، آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ سے 30 منٹ تک گفتگو کی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو برائے کرم دوبارہ کال کریں۔ اس پر جبران الیاس نے بیرسٹر گوہر کو پیغام بھیجا، پھر کھلم کھلا اس کی تردید کریں۔ بیرسٹر گوہر کا جبران الیاس کو کہنا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایف آئی کی طرف سے جب کچھ ہو جائے تو میں انکار کر دوں گا، اور جب میں باہر آیا تو میں نے کہا کہ معاملہ زیر سماعت ہے، ہائی کورٹ نے ہمیں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے، اس لیے سوالات کے جوابات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو جبران الیاس جیسے بیرونی مہروں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ وہ انڈل ہینڈل کرتے ہیں، اور لفظ بڑا غلط ہو جائے گا لیکن صحیح پوچھیں تو نہیں، چلے اس لفظ کو رہنے دیں، وہ ہانکتے ہیں۔ مطلب جبران الیاس جو باہر سے بیٹھے ہیں وہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو، مطلب اندازہ کریں کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کے ساتھ بھی وہ جس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اور وہ اس سے بھی سوال جواب کر رہا ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، میرا نام لیا ہے یا نہیں لیا، اور اگر میرا نام لینا ہے تو تمہیں اس کو، اگر تم نے میرا نام نہیں لیا تو ٹھیک ہے، پھر کھلم کھلا اس کی تردید کرو کہ تمہارا نام میں نہیں لے کے آیا، کہ جو 1971 والی ویڈیو ہے وہ تم نے کی ہے، یا پھر وہ جو باہر سے بیٹھ کر پاکستان تحریک انتشار کا سوشل میڈیا چل رہا ہے، یا اس طرح کی دوسری جتنی بھی چیزیں اداروں کے ہاتھ میں لگی ہیں، پتہ ہے اداروں کو باہر سے چل رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کون چلا رہا ہے، یہ کسی کو بھول تو ہے نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تردید کریں گوہر ایوب صاحب، اگر وہ اندر کہہ کے آئے ہیں۔ اب گوہر ایوب صاحب کہہ کے آئے ہیں، رؤوف حسن صاحب کہہ کے آئے ہیں، اندر کون دے کے آیا ہے، ان کی کون چیٹ لیکیں، اور بہت سارا کچھ ان اداروں کے پاس ہے، تو اس سے ظاہر ہے اس کو مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ پارٹی کے تمام بڑے لیڈران، بلکہ جس کو پارٹی کا چیئرمین بنایا وہ بھی رحم و کرم پر ہے، ایک ایسے انسان کے سامنے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بلکہ ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتنا طاقتور ہے انسان، کہ اس کے سامنے سب کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ادھر حکومت بچت کی تاریخ قائم کر رہی ہے، اس بچت کے لیے 6 وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت نے 6 وفاقی وزارتوں سے متعلق فیصلہ کیا ہے، اب ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ 6 وفاقی وزارتوں سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے، عمل درآمد کرنا ہے۔ 2 وفاقی وزارتوں کو ظاہر ہے وزارتوں کے اندر ضم کیا جائے گا، ایک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بھی تھا تو وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا نکال کے دیکھیں کہ عمران خان تقریباً 85 جو ہیں وہ 85 سے 90 وزارتیں تھیں، جس میں معاون خصوصی تھے، جس میں بہت سارے دوسرے عہدے تھے، وہ تقریباً 85 سے 90 بنتے تھے جو عمران خان صاحب لے کے چل رہے تھے اپنی اتحادی حکومت کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 15 سے 16 وزارتوں کے ساتھ پورا ملک چلا رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ 85 میں سے 15 مائنس کریں تو یہ باقی تقریباً 70 بنتے ہیں۔ اب 70 وزارتوں کا خرچہ آپ نکالیں تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی، جس میں گاڑیاں بھی ہیں، بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، ان کے ٹی ڈی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اربوں روپیہ صرف اس مد میں بچایا جا رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب بچا رہے ہیں۔ ابھی شہباز شریف صاحب جو اپنا UN گئے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی کو بتانے کی کسی ٹی وی چینل کے، ان کے ساتھ ٹوٹل 3 وفاقی وزیر دیکھے ہم نے، چوتھا بھی کوئی ہوگا، ہم نے خالد مقبول صدیقی صاحب دیکھے ہیں، خواجہ آصف صاحب دیکھے ہیں، عطا صاحب دیکھے ہیں، ان تینوں کے علاوہ چوتھا وزیر کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر ان کے ساتھ جو ان کا جو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو عملہ ہے ان کا، تو یہ تعداد کتنی ہوگی، 5 سے 10 سے 15 سے 20 25 لوگ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے 100 لوگ 200 لوگ جاتے تھے۔ تو اب یہ UNO میں جائیں وزیر اعظم صاحب اور وہاں پر 6 دن رہیں اور ان کا عملہ ہو 15 20 لوگوں پر، اور ساتھ میں 3 وفاقی
وزیر ہوں تو خود اندازہ کریں کہ کتنی جو ہے وہ بچت کر رہے ہوں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب شروع سے ہی سخت ایڈمنسٹریٹر ہے. فضول خرچی اور دوسری چیزوں پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, اور اب بھی وہ اسی پہ جٹے ہوئے ہیں کہ اگر وہ وزارتیں ختم کر رہے ہیں, ایسی وزارتیں جو صرف اس لیے بنائی گئی تھی یا اس لیے بنی ہوئی تھی کہ لوگوں کو خوش کیا جا سکے, جو اپنی اتحادی حکومت ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, مطلب کہ وزارت وزارت وزارت, ایک وزارت میں 3 لوگ رکھے ہوئے ہیں, اور اگر 30 وزارتیں ہیں تو وہ ٹوٹل 90 وزارتیں بنا دی گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. شہباز شریف صاحب جہاں پہ لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اخراجات کو کم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی جو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو جو ٹیم ہے وہ بھی اس پہ پورا کوآپریٹ کر رہی ہے. اور یہی وہ اہم حصہ ہے کہ عوام کو ایک درس بھی ملتا ہے, عوام کو نظر بھی آتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہم چاہیں تو وہ 100 وزارتیں تو کھڑی کر سکتے ہیں, 70-80 وزارتیں تو ویسے ہی بنتی ہیں, لیکن جب وہ 15-20 وزارتوں کے ساتھ ملک چلا رہے ہیں, ریلیف بھی دے رہے ہیں, کبھی پیٹرول سستا کر رہے ہیں, کبھی بجلی کے بل میں ریلیف دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ ان کو IMF کی طرف سے کتنا پریشر ہے. اب دیکھیں برآمدات جو ہیں وہ 29% تک بڑھی ہیں, آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کہاں 28% سے 9% پر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں, وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف بھی دے اور خود اپنے اخراجات بھی کم کرے, حکومت کے اخراجات بھی کم کرے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں کافی حد تک شہباز شریف صاحب کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ایک تو یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کیا ہونے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ واپس آ جائیں گے پاکستان سے, تو 6-7 تاریخ کے بعد سنا ہے کہ اس کے اوپر بڑا مطلب کہ اب کام شروع ہونے والا ہے. دوبارہ پھر نئے سرے سے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں جاری ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ آئینی ترمیم کروا لے گی؟ اس پہ ضرور رائے کا اظہار کریں. نئے DGISI جنرل ڈاکٹر عاصم ملک صاحب نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے. کیا اسی جو پالیسی پچھلے والے DG لے کے چل رہے تھے اسی کو لے کے چلیں گے, کچھ تبدیلی ہوگی؟ عمران خان صاحب کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور پھر ملک میں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے دہشت گردی, افغانستان والی سرحد, اور پھر KP کے, یہ کیا یہاں پر مزید کچھ بہتریاں ہوں گی نئے DG صاحب کے آنے سے؟ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, اور زیادہ سے زیادہ WhatsApp گروپوں میں اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.